یادداشت کو کام کرنے والے نفسیاتی امراض کون سے ہیں؟ ایسے کون سے نفسیاتی امراض ہیں جو ہماری یادداشت کو کام کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں آپ کا اپنا سائیکالوجسٹ۔ آج جو آپ کے لیے میں ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے کہ یادداشت کو کام کرنے والے نفسیاتی امراض کون سے ہیں۔ ایسے کون سے نفسیاتی عمل ہیں، کریکٹر ہیں، کردار ہیں جو ہم کرتے ہیں اور جو کیا ہے ہماری نفسیات کو، ہماری یادداشت کو، ہماری جو میموری ہے یا ریممبرنس ہے اس کو کیا ہے کم کرتے ہیں، جو ہمارے برین پر ایفیکٹ رکھتے ہیں اور ہمارے ذہن پہ کیا ہے اثر رکھتے ہیں اور ہماری یادداشت کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا ہے کہ نماز کی پابندی نہ کرنا، مذاق کرنا، کہکا مارنا، قبرستان میں ہنسنا، نماز جنازہ کے پیچھے ہنسنا، نماز جنازہ پہ ایسی دنیاوی باتیں کرنا۔ اس کے بعد ہے عملاً جھوٹ بولتے رہنا، چغلی اور غیبت، ایک دوسرے مسلم بھائی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، عملاً جھوٹ بولتے رہنا، اور ہو کچھ اور کہتا کچھ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کھڑے ہوئے پانی کو دیکھنا، زنا، اپنا یا غیر کا سطر دیکھنا۔ اس کے بعد ہے ہاتھ منہ دھوئے بغیر کھانا کھانا، اور صغیرہ و کبیرہ گناہوں میں پڑ جانا، گناہوں کی عادت جو ہے نا اپنا لینا، یہ وہ۔ اور دوسرے بھی، اور کبوتر بازی جو کبوتر باز ہیں، یہ بھی ایک چیز جو ہے نا ذہن پہ افیکٹ رکھتی ہے اور ہمارے جو میموری ہے اس پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور مین چیز ہے ہمارا موبائل چلانے کا طریقہ۔ ہم موبائل میں کیا چیزیں دیکھتے ہیں، کیسی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، اور بھی بہت کافی چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ جب تک ہم عملاً خود ٹھیک نہیں ہیں، ہم جب تک اپنی عادات کو اچھا نہیں کرتے، ہم خود کو ٹھیک نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اور اپنی سوچ کو پازیٹیو نہیں کرتے جب تک، کیونکہ نفسیات ہمیشہ پازیٹیو کی بات کرتی ہے۔ اگر ہم نے ان نفسیاتی امراض سے بچنا ہے جو ہماری صحت پر افیکٹ رکھتے ہیں میڈیکلی طور پر، خاص کر ہم پہلے جو ہے نا اپنی سوچوں کی وجہ سے، نیگیٹو سوچ کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ جب تک ہم نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں تب تک ہم بیمار رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری روحانیت بھی مضبوط نہیں ہوتی۔ جب یہ عملاً ہم ایسے کردار اپناتے ہیں تو ہماری روحانیت بھی مضبوط نہیں ہوتی۔ ہم روحانی طور پر جب بیمار ہوتے ہیں تو صاف ظاہر ہے ہم نے میڈیکل ڈیزیزز میں آنا ہے، پریشانی میں پڑنا ہے، مصیبت میں آنا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا بھی خیال اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور جن کو چھوٹی عمر میں بچوں کو موبائل نہ دیں۔ ہاں ضرورت ہے، دیکھیں ضرورت کے مطابق دیں، اور اسمارٹ فون، چھوٹے بچے ہیں اسمارٹ فون نہ دیں۔ بات کرنی ہے، کہیں آنے جانے کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر کسی کی مجبوری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچے ہیں جو 9th 10th میں ہیں، ان کو اسمارٹ فون نہ دیں، یہ بہت ایفیکٹ رکھتا ہے، کیونکہ پھر ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، گندی چیزیں دیکھتے ہیں، پھر وہ کیا ہے کہ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا، ایسا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، یہ جو نا ویک ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے پرابلمس بڑھتے ہیں۔ ان سے خدارہ آپ چھٹکارا حاصل کریں اور بچوں پہ نظر ثانی کریں، خاص کر اپنے بچوں کی نظر ثانی کریں۔ اور جو بڑے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو، اور اس سے ہم جب یہ چیزیں اسمارٹ فون پہ دیکھتے ہیں تو ہم اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم جو ہے نا سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں، کوئی ایسی گندی باتیں ذہن میں رکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ مسائل بھی بڑھتے ہیں اس چیز سے۔ تو خدارہ ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں، آپ اپنا انداز اور لائف سائیکل درست کریں، آپ اپنے جو ہے نا ٹائم پیریڈ کو دیکھیں، آپ وقت کے مطابق، اور جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ دیکھیں، تھوڑا اپنی عادات کو چینج کریں، موٹیویشن کی ویڈیوز دیکھیں، نیوز پیپر پڑھیں، اخبار پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد رسالہ جات پڑھیں جو ہمیں ایک اسٹرگل کی طرف لے کے جائیں۔ ہم جب تک اپنا گول سیٹنگ نہیں کرتے، ہم اپنی گول سیٹنگ نہیں کرتے، ہم کیا ہے کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی گول سیٹنگ کرنی ہے
ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ ہم کامیابی کی طرف جائیں گے اور بیماریوں سے بھی بچیں گے اور ہماری یادداشت پہ بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اور یہ کام ہے کہ جب یادداشت کو اسٹرانگ کرنا ہے تو اس سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ساتھ کوئی میٹھی چیز کھا لیا کریں اور ایسی جو ہے نا فوڈ کھائیں جو ہمارے جسم پہ، جسم کا فاسٹ فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ اثر رکھتی ہے جگر پہ، معدے پہ، پھر وہی ہمارے جو ہے نا مسائل آتے ہیں، پھر یرقان کے، ہیپاٹائٹس کے مسائل آتے ہیں، پھر وہ PCR وغیرہ، پھر ٹیسٹنگ وغیرہ، پھر کتنا خرچہ پڑ جاتا ہے۔ تو کھائیں صحیح لیکن دیکھ کے کھائیں، اپنے جو ہے نا اپنی یہ فاسٹ فوڈ بھی بہت اثر رکھتی ہے، جس کا ڈرنکس کولڈ ڈرنکس ہو گئے، ڈرنک بھی نہ پئیں تو کم پئیں۔ میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو نہ پئیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور ہاں ایک بات یہ کہ اگر کسی کا یادداشت کا مسئلہ بھی ہے وہ یا رحیم ہو اور درود پاک لازمی پڑھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے باتیں زیادہ بھول جاتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ درود پاک کی کثرت کرو۔ اور ایک قرآن مجید کی جو ہے نا آیت مبارکہ ہے، میں خود بھی اس کو پڑھتا ہوں اور دوسروں کو بھی جو میرے کلائنٹ آتے ہیں میں ان کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ اس کی جو ہے نا روزانہ جو ہے نا ڈیلی بیس پہ کیا کریں، تلاوت کیا کریں۔ وہ آیت مبارکہ ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کو جو ہے نا وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔